إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وقال الله جل شأنه في موضع آخر هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماسا وتروح بطانا او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. معزز اور معقر دینی اور ملی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان دوستوں اور نہایت ہی عزت اور احترام کے لائق میری ماں اور بہنوں، اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو جو عظیم دین عطا فرمائی ہے، اس دین کی عظمت اور اس دین کی وسعت اور اس دین کی نفاست اور اس دین کی رحمت اور اس میں موجود ہمارے لیے آسانیاں اتنی عظیم ہے میرے بھائیوں کہ ہم اور آپ ان پر جتنا تدبر کریں اور جتنا فائدہ اٹھائیں کم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو صرف اور صرف اسی بات کا پابند نہیں کیا ہے کہ ہم اور آپ اللہ رب العزت کے لیے دو چار سجدے کرنے کی خاطر اللہ کے گھروں میں جمع رہیں اور وہیں پر جٹے رہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ثواب کا ذریعہ اور ہمارے لیے اللہ رب العزت کے تقرب کا ذریعہ اس بات کو بھی قرار دیا ہے کہ آپ اپنے بیوی بچوں کے لیے، آپ اپنی روزی زندگی کے لیے، معیشت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین میں گھومیں پھریں، محنت کریں، تگ و دو کریں، کوشش کریں
لہذا یہ اللہ رب العزت کی عبادت کا ایک مظہر ہے میرے بھائیوں۔ اسلام میں دنیا سے بے رغبتی اور اسلام میں دنیا سے بالکل منہ موڑ لینا اور زہد یعنی صوفیت اور رہبانیت، دنیا سے بالکل کٹ جانا، نہ اپنے بیوی بچوں سے مطلب ہو، نہ نکاح اور شادی بیاہ سے مطلب ہو، صرف اور صرف یہ سمجھنا کہ اللہ کے گھر کو لازم پکڑنا اور اسی میں اللہ اللہ کرتے رہنا، یہ اسلام کا کوئی حکم ہے تو اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں میرے بھائیوں۔ روزی روٹی حاصل کرنا، اس کے لیے محنت کرنا، یہ اللہ کے بندوں ہم سے اور آپ سے مطلوب ہے، اور نہ یہ کہ صرف اللہ تعالیٰ نے اس کی ہمیں اور آپ کو اجازت دی ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے، اس کا آرڈر دیا ہے۔ میرے بھائیوں، روزی اور روٹی کے تعلق سے، معاش اور معیشت کے تعلق سے، حصول رزق کے تعلق سے، مال اور دولت کمانے کے تعلق سے ہمیں اور آپ کو سب سے پہلی بات اپنے ذہن میں تو یہ بٹھا لینی چاہیے کہ اللہ رب العزت کی تقدیر ہے اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مقدر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے حصے میں جو مقدر کیا ہے اس سے زیادہ نہ ہمیں مل سکتا ہے اور نہ اس سے کم ہمیں ملے گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم، وہی وہ اللہ ہے کہ جس نے تم کو پیدا کیا ہے اور پھر تم کو روزی دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کر کے ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ روزی دینے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے، اور روزی دینے والا اللہ ہی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی روزی نہیں دے سکتا۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، روزی دینے والی ذات تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ چاہے مومنوں کو روزی دینے کی بات ہو، چاہے کافروں کو روزی دینے کی بات ہو، چاہے جانوروں کو روزی دینے کی بات ہو، چاہے چرند اور پرند کو روزی دینے کی بات ہو، روزی دینے کی ذات صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اور سارے کے سارے لوگ روزی کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے محتاج ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری اور آپ کی روزیاں تقسیم کر دی ہیں، مقدر کر دی ہیں۔ رب العزت نے فرمایا، نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ہم نے ان کی روزی کو، ہم نے ان کے معاش کو دنیا کے زندگی میں تقسیم کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقدر کر دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک جگہ حکم دیتے ہوئے فرمایا، فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ، اے لوگو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سے روزی تلاش کرو، اللہ تعالیٰ سے روزی چاہو۔ روزی کی خواہش اور روزی کی طلب، روزی کی چاہت، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہونی چاہیے، نہ کسی نبی سے، نہ کسی رسول سے، نہ کسی جن سے، نہ کسی ملک سے، نہ کسی ولی اور پیر صالح اور بزرگ اور شہید سے کوئی روزی نہیں دے سکتا، بلکہ سب کو روزی دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس حدیث کو یاد کیجئے جو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت فرمایا ہے، بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں نقل کیا ہے کہ جب نطفہ رحم مادر میں جاتا ہے تو 40 دن تک وہ نطفہ کی شکل میں ہوتا ہے، پھر 40 دن تک وہ جمع ہوا خون بن جاتا ہے، اور پھر 40 دن تک وہ گوشت کا لوکھڑا ہوتا ہے۔ 120 دن کے بعد یعنی 4 مہینے کے بعد فرشتہ بھیجا جاتا ہے اس میں روح پھونکنے کے لیے۔ روح پھونکنے کے ساتھ ساتھ فرشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھ کر کے اس کی روزی کو مقدر کر دیتا ہے اور لکھ دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بعض آیتوں میں، امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ، ذرا بتاؤ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی روزی کو روک لے تو کوئی ہے جو آپ کو روزی دے سکتا ہے؟ بتاؤ اس کا نام، کون ہے وہ جو تم کو روزی دے سکتا ہے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے روزی روک لی ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام نے میرے دل میں بات ڈالی اور میری طرف یہ وحی کی، یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس یہ وحی آئی، ان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقہا فاتقوا اللہ واجملوا فی الطلب، اے لوگوں کوئی بھی جان ایسی نہیں ہے کہ وہ مر جائے
مگر جب تک وہ اپنی روزی کو پوری نہ کھا لے. کوئی اپنی روزی اپنے حصے کو کھائے بغیر مر نہیں سکتا. جب تک وہ ایک ایک دانہ اپنے حصے کا نہیں کھا لے گا اس دنیا سے مرے گا نہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لوگوں اللہ کا تقوی اختیار کرو اور خوبصورتی کے ساتھ حلال طریقے سے روزی کو حاصل کرنے کی کوشش کرو. تو میرے بھائیوں روزی اللہ کی طرف سے ہے اور روزی مقدر ہے، مگر روزی کے لیے اللہ رب العزت نے ایک شرط لگائی ہے اور ہمارے آپ کو لازم کیا ہے کہ ہم روزی کے لیے محنت کریں، ہم تگو دو کریں، ہم ہاتھ پاؤں ماریں، ہم کوششیں کریں. میرے بھائیوں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت کے خلاف ہے کہ کوئی آدمی روزی حاصل کرنے کے لیے محنت نہ کرے، کوشش نہ کرے اور وہ سمجھے کہ مجھے روزی مل جائے گی. اللہ رب العزت نے میرے بھائیوں فرمایا وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ. سورہ ملک میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وہی وہ ذات ہے جس نے اس زمین کو تمہارے لیے نرم اور جو ہے کیا نام ہے پست بنایا ہے تاکہ تم اس کے راستوں میں چلو. یہ زمین میں تم جدھر چاہو چلو. اللہ تبارک و تعالیٰ کی روزی کو تلاش کرو. اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لیکن یہ یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دوبارہ اٹھا کر لے جائے جاؤ گے. لہٰذا روزی کھانے میں بھی ذرا اس کا احساس ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے، اللہ تعالیٰ کو منہ دکھانا ہے، اللہ تعالیٰ کو حساب اور کتاب دینا ہے. سوچئے آپ کہ اللہ تعالیٰ روزی حاصل کرنے کا حکم دے رہے ہیں اور اپنا احسان جتلا رہے ہیں کہ ہم نے زمین کو نرم اور پست بنایا ہے، تم زمین کے راستوں میں چلو، اس کے گوشوں میں چلو، اللہ کی روزی کو کھاؤ. اب یہ روزی کو کھانے کی بات اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس اٹھا کر کے لے جائے جاؤ گے. اگر حرام کھائے تو یاد رکھنا، اگر حرام طریقے سے روزی حاصل کیے تو یاد رکھنا. اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں سورۃ الجمعہ میں فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. جب جمعہ کی نماز پوری ہو جائے، جمعہ کی نماز کے لیے ماشاءاللہ تشریف لائے ہیں ہم سب لوگ، اللہ تعالیٰ اس تشریف آوری کو قبول فرمائے، اس عبادت کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، نماز پوری ہو جائے اب زمین میں پھیل جاؤ. یہ وہی رب ہے جس نے نماز سے پہلے کہا تھا یا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. نماز کا وقت ہو گیا، تمہارے لیے کوئی بھی روزی حاصل کرنا حرام ہے، کوئی دکانداری، کوئی تجارت، کوئی بزنس کرنا، کوئی کام کرنا حرام. چلو جاؤ مسجد کی طرف نماز پڑھو اور نماز پوری ہو جائے تو اللہ کی زمین میں پھیل جاؤ، اللہ کی روزی کو تلاش کرو. لیکن روزی تلاش کرنے میں بھی اللہ کو یاد کرتے رہو. یہاں بھی دیکھیے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہو. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اس طرح سے تم کامیاب ہوگے. اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر اور روزی طلب کرنے کے لیے پھیلنا، یہ دو چیزیں انسان کی کامیابی کا ذریعہ ہے میرے بھائیوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو روزی کو حاصل کرنے کا حکم دیا ہے اور اس کے لیے محنت کرنے کا حکم دیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرنے کے بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر کو تسلیم کرنے کے بعد ہر مسلمان کی ذمہ داری بنتی ہے میرے بھائیوں کہ وہ روزی حاصل کرنے کے لیے محنت کرے، کوشش کرے اور اس کے لیے جد و جہد کرے. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو اگر ہم دیکھیں، نبی علیہ السلام کے صحابہ کی زندگی کو دیکھیں تو میرے بھائیوں بیکاری ان کے اندر نہیں تھی. آج ہمارے یہاں تصور ایسا ہے کہ آدمی 60 سال ہو گیا تو ریٹائرڈ ہو گیا. اسلام میں انسان کبھی ریٹائرڈ نہیں ہوتا ہے، ایک مومن کبھی ریٹائرڈ نہیں ہوتا میرے بھائی. ہمارے بہت سارے احباب جو گلف میں کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے آپ گلف میں کام کرتے ہیں، اگر کمپنی نے آپ کو 60 سال کی عمر میں ریٹائرڈ کر دیا تو اس کا مطلب ہی نہیں کہ اب آپ کام نہیں کر سکتے. آپ کوئی چھوٹا موٹا کام کیجئے. آپ کیوں ایسے بیکار میرے بھائیوں ہیں؟ بیکاری کس نے کیوں گزار رہے ہیں؟ ہمارے بہت سارے نوجوان دوست، ہمارے بہت سارے نوجوان بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یہ عطا فرمایا ہے کہ ابا محنت کر کے کما رہے ہیں یا بھائی محنت کر کے کما رہے ہیں. ہمارا یہ نوجوان دوست اپنے آپ کو بیکار بنائے ہوا گھوم رہا ہے، نہ تو ایجوکیشن کا حاصل کر رہا ہے، نہ پڑھائی کر رہا ہے، نہ کہیں بزنس، نہ کہیں ملازمت، کچھ نہیں کر رہا ہے. ابا پیسہ دے رہے ہیں، اس کو اڑا رہا ہے.
ابا بھائی پیسہ دے رہے ہیں، اس کو خرچ کر رہا ہے۔ میرے بھائی، اللہ کے بندے، روزی حاصل کرنے کے لیے محنت کرو۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک انصاری صحابی آئے، بہت مشہور واقعہ ہے، سبھی لوگ جانتے ہیں، لیکن ذرا تصور کیجئے۔ انصاری صحابی آئے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مال مانگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مال مانگا۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا تمہارے گھر میں کیا ہے؟ تمہارے گھر میں کیا؟ کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی نہیں میرے گھر میں، سوائے اس کے کہ کچھ ایک پیالہ ہے یا ایسے کوئی ایک چیز اور انہیں بتائی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ جاؤ اس کو لے آؤ۔ نوجوانوں کو بیکاری سے روزگاری تک کیسے لے جانا اور ان کو روزگار کیسے فراہم کرنا اور ان کو روزی حاصل کرنے کی رہنمائی کیسے دینا۔ میں کہہ رہا ہوں میرے بھائی کہ آپ جب بالغ ہو گئے تو اگر آپ اپنے بھائی کے بھروسے پر بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ بھی تو سوال ہے۔ اگر اپنی ضرورت کے لیے اپنے بھائی سے آپ کہتے ہو تو یہ بھی تو سوال ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے لے آؤ گھر میں کیا ہے۔ وہ لے کر کے آتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس پیالے کو اٹھایا، صحابہ کرام کی مجلس سے کہا اس کو کون خریدے گا؟ تو ایک صحابی نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو میں خریدوں گا 1 درہم میں، 1 درہم یا دینار انہوں نے کہا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا اور کون زیادہ دے گا؟ آج ہمارے بھائی جو بولی لگاتے، بولی اسلام میں مشروع ہے۔ بہت سارے لوگ کنفیوز رہتے ہیں کہ بولی جائز نہیں ہے، جائز ہے میرے بھائیوں۔ یہ نبی علیہ السلام بولی لگایا، کہا 1 درہم میں خریدوں گا، کہا اور کون زیادہ دے گا؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے کہا 2 درہم میں خریدوں گا، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیجئے 2 درہم میں، دے دیا ان کو۔ 1 درہم لیا اور اپنے صحابی کو کہا کہ جاؤ بازار سے راشن خرید کر کے اپنے گھر پہ رکھ دو، اور 1 درہم دیا، کہا جاؤ کلہاڑی خرید لاؤ، کلہاڑی خرید لاؤ جس سے لکڑا کاٹا جاتا ہے۔ وہ خرید کر کے لائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے دستے مبارک سے اس میں بیٹ لگایا، لکڑا لگایا تاکہ وہ استعمال کے لائق ہو جائے، اپنے دستے مبارک سے لگایا اور کہا جاؤ جنگلوں میں لکڑیاں کاٹو اور ان لکڑیوں کو کاٹنے کے بعد بیچا کرو اور 15 دن تک تم نظر مت آنا ادھر۔ کہا 15 دن تک تم کو دکھنا نہیں چاہیے ادھر۔ اللہ اکبر! اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجلس سے کہے جاؤ یہاں دکھنا مت۔ ہمارے بہت سارے بھائی کیا نام ہے، ماشاءاللہ ویزا کا اچھا موقع ہے، کہتے نہیں رمضان قریب آ رہا ہے میں ویزے پر نہیں جاؤں گا، میں کام پہ نہیں جاؤں۔ رمضان کسی کو عمل سے نہیں روکتا میرے بھائیوں، نماز کسی کو عمل سے نہیں روکتا میرے بھائیوں۔ آپ جائیے رمضان میں بھی ملازمت کیجئے، رمضان میں تجارت کیجئے۔ اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے، صحت دی ہے، تندرستی دی ہے۔ روزی کے لیے آدمی اس وقت جو ہے کیا نام محنت نہیں کرتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے جب وہ بیمار ہو جاتا ہے، جب وہ مجبور ہو جاتا ہے۔ آپ 65 سال کے ہو، 70 سال کے ہو تو کیا ہوا میرے بھائی، آپ صحت مند ہو، ماشاءاللہ تبارک اللہ، تندرست ہو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت سے نوازا ہے، آپ محنت کیجئے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا 15 دن تک نظر نہ آنا۔ وہ صحابی جب گئے لکڑیاں کاٹ کر جمع کر رہے، باندھ کر بازار میں بیچ رہے ہیں، اور جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ 15 دن تک نظر نہ آنا، اس کے بعد جب وہ ہو گیا تو 10 درہم لے کر کے اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آئے۔ سبحان اللہ! کہا مانگ رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ پیسہ دے دو، کہا ان کے ہاتھ میں 10 درہم ہو گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور اس درہم سے کچھ کپڑے خریدا، کچھ گھر کی ضروریات خریدی، غلے خریدے۔ نبی علیہ السلام نے کہا ھذا خیر لک من ان تجیء لمن یسألہ نکتۃ فی وجہک یوم القیامہ۔ اے اللہ کے بندے، یہ تیرے لیے بہتر ہے کہ تو لوگوں سے مانگ کر اپنی ضرورت پوری کرے، جو تیرے چہرے میں کل قیامت کے دن ایک سیاہ نقطہ بنا دے گا، نشانی بن جائے گی۔ مانگا کرتا تھا اپنی ضرورت کو خود پہ پورا، بھائی سے نہیں مانگنا میرے بھائیوں، چچا سے بھی نہیں مانگنا میرے بھائیوں۔ اللہ نے آپ کو صحت اور تندرستی دی ہے تو ابا کو بھی جو ہے موقع دے دینا کہ ابا بھی آرام کرے۔ کیوں ابا کی محنت پر اور ابا کی کمائی پر ہم ٹیک لگا کر اتکا کیے ہوئے اور بھروسہ کیے ہوئے ہم جو ہے بائک لے لیں اور موبائل لے لیں اور گڑے اور کوچوں میں گھومتے رہیں؟ میرے بھائیوں، شریعت اسلامیہ میں اس کا وجود نہیں ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں، تم میں سے کوئی آدمی اپنی پیٹھ پر لکڑیوں کا گٹھر باندھ کر کے جائے، بیچ کر کے روزی حاصل کرے، اس کے لیے بہتر ہے کہ کسی سے مانگے۔ اب کوئی 1 روپیہ دے دیتا ہے، کوئی نہیں دیتا ہے۔ اسلام میں گداگری کہاں ہے؟
اسلام میں یہ جو ہے فقیر گیری کہاں ہے؟ آپ صحت مند تندرست ہو اور یہ جو گلی کوچوں میں ہمارے بھائی مانگتے ہوئے پھرتے رہتے ہیں، ان سے ذرا پوچھا جائے کہ اسلام میں یہ کہاں ہے؟ اللہ کے بندے، اسلام میں تو وہ مانگتا ہے جو بیمار ہوتا ہے، وہ مانگتا ہے جو مجبور ہوتا ہے، وہ مانگتا ہے جو کام کے لائق نہیں رہتا ہے۔ آپ صحت اور تندرستی ہو اور گلی کوچوں میں لوگوں سے مانگتے پھرتے، شرم نہیں آتی؟ کبھی کوئی ڈانٹ دیتا ہے، کبھی کوئی سخصوص کہہ دیتا ہے، کبھی کوئی 1 روپیہ دے دیتا ہے، کبھی کوئی کچھ بھی نہیں دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ لوگوں سے مانگے۔ لقمان رحمہ اللہ کے بارے میں نقل کیا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی، یا بنی استعین بالکسب الحلال، اے میرے بیٹے حلال کمائی سے اپنی زندگی کی ضروریات کو پورا کرنا، کیونکہ جب بھی کوئی آدمی فاقہ فقر کشی کا شکار ہوتا ہے تو اس کے اندر 3 چیزیں آ جاتی ہیں۔ رقۃ فی دینہ، اللہ اکبر، دین میں کمزوری آ جاتی ہے، دین میں کمزوری آ جاتی ہے۔ اب بتائیے، آج آپ سب کو معلوم ہے کہ اسرائیلی مشینریاں یہ ہمارے ملک میں بہت بڑے پیمانے پر کام کر رہی ہیں، اور بڑی تعداد میں مسلمان مرتد ہو کر کے عیسائی بن رہے ہیں۔ یہ آج لڑکیوں کا معاملہ جو اٹھا ہوا ہے، یہ لڑکیوں کا معاملہ کیوں اٹھا ہوا ہے؟ لڑکیوں کا معاملہ اس لیے اٹھا ہوا ہے کہ اس سے ہمارا سر نیچا ہو رہا ہے، ورنہ نامعلوم کتنے کی تعداد میں مسلمان عیسائی بن رہے ہیں۔ ان کے عیسائی بننے کی بہت بڑی وجہ غربت، فقر و فاقہ کشی۔ فری کا ہاسپٹل کھول رہے ہیں، عیسائیت پھیلا رہے ہیں، فری کے اسکول اور کالجز کھول رہے ہیں، اسٹینڈرڈ دے رہے ہیں ایجوکیشن کا، عیسائیت پھیلا رہے ہیں، فری کے سوشل ورک کر رہے ہیں، عیسائیت پھیلا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، لاکھوں لوگوں کو برباد کیا، انہوں نے مرتد کیا ہے، اور دنیا میں نامعلوم کتنے مسلمانوں کو مرتد کیا ہے۔ لقمان نے کہا تھا رقۃ فی دینہ، دین کمزور ہو جاتا ہے۔ پیسہ ہوگا، دولت ہوگی، طاقت ہوگی، مال ہوگا تو آپ پکے دیندار بھی بن سکتے ہو میرے بھائیوں۔ اور فرمایا تھا وضعف عقلہ، اس کا دماغ بھی کمزور ہو جاتا ہے۔ اسی لیے غریب لوگ، جو محتاج فقیر لوگ ہوتے ہیں، ان کی رائے کو جلدی کوئی ویلو نہیں دیتا ہے، عقل کمزور ہو جاتی ہے، اور کہتے ہیں مروت ختم ہو جاتی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ لوگوں کی نظروں میں اس کی عزت نہیں رہ جاتی۔ استخفاف الناس بھی، لوگ اس کو ہلکا سمجھ لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، آپ انبیاء اور صالحین کو دیکھیں تو انبیاء صالحین علیہم السلام یہ روزیاں طلب کرتے تھے، معاش طلب کرتے تھے، محنتیں کرتے تھے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما اکل احد طعاما قط خیرا من ان یاکل من عمل یدہ، آدمی جو کھانا کھاتا ہے، جو روزی کھاتا ہے، اس میں سب سے بہتر روزی وہ ہے جو اپنے ہاتھ سے کماتا ہے۔ ہاتھ سے کماؤ، محنت کرو، کھاؤ، اس کی لذت کچھ اور ہے، اس کا مزہ کچھ، گرچہ وہ نمک روٹی ہے، نمک روٹی ہے، لیکن آپ کو جو لذت محسوس ہوگی وہ آپ کو چکن اور بریانی میں نہیں محسوس ہوگی جو آپ نے جو ہے مانگ کر کے کھایا ہوا ہے۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام، نہ اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام یہ اپنے ہاتھ سے محنت کر کے کما کر کھایا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وما ارسلنا من قبلک من المرسلین الا انہم لیاکلون الطعام ویمشون فی الاسواق، آپ سے پہلے ہم نے جتنے رسولوں کو بھیجا ہے سارے کے سارے یہ کھانا کھاتے تھے اور بازاروں میں، مارکیٹ میں جایا کرتے تھے، اور جو ہے بزنس اور تجارت اور روزی حاصل کرنے کے لیے محنت کرتے تھے۔ آدم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ یہ کاشتکار تھے، کھیتی کرتے تھے۔ نوح علیہ السلام، زکریا علیہ السلام نجار بڑھئی تھے، ادریس علیہ السلام درزی تھے، خیاط تھے، ابراہیم علیہ السلام، لوط علیہ السلام یہ بھی کاشتکار تھے، کھیتی کرتے تھے، سلیمان علیہ السلام اسی طریقے سے جو ہے تاجر تھے، داؤد علیہ السلام لوہار تھے، حداد تھے، موسیٰ اور شعیب اور اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرایا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کوئی بھی نبی ایسا نہیں ہے جس نے بکریاں نہ چرائی ہو، اور چند پیسوں کے لیے میں بھی مکہ والوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بکریاں چرایا کرتے تھے، آپ بھی اپنا مال تجارت کے لیے شام بھیجا کرتے تھے اور جایا کرتے تھے، اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ نے شراکت کر کے آپ نے بزنس اور تجارت کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ یہ اپنی کمائی پر ڈیپینڈ تھے، اپنی کمائی پر ڈیپینڈ تھے، اور یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ علم حاصل کرنے میں بھی بزنس اور تجارت اور کمائی کے لیے باریاں لگاتے تھے۔ چنانچہ بہت مشہور ہے
کہ عمر رضی اللہ تو کہتے ہیں کہ میرا پڑوسی تھا، تو میں نے اسے ایک ایگریمنٹ کیا تھا. ایگریمنٹ یہ کیا تھا کہ میں ایک دن جاؤں گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے، تو نہیں جائے گا، تو اپنی کھیتی میں مشغول رہے گا. میں جو سیکھ کر کے آؤں گا تجھ کو بتاؤں گا، دوسرے دن تو جائے گا، میں اپنی کھیتی میں مشغول رہوں گا، اور جب تو جو سیکھ کر کے آئے گا تم مجھ کو بتائے گا. ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ اب تو ریٹائرڈ ہو کر کے آ گئے، اب اجتماع میں جائیں گے، یہاں جائیں گے، وہاں جائیں گے. اجتماع میں جانے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کوئی کام نہیں کر سکتے میرے بھائیوں، آپ روزی اور روٹی حاصل نہیں کر سکتے میرے بھائیوں، مال نہیں کما سکتے میرے بھائیوں. ارے اللہ کے بندو، میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے پاس جو مال ہے، اس مال سے ہماری اجتماعی ضرورت کا 50% بھی ضرورتیں پوری نہیں ہو پا رہی ہیں. آج آپ کو اس ملک میں لڑکیوں کے لیے سیپریٹ کالج یونیورسٹی کی ضرورت ہے. بولو یہ پیسہ کون دے گا؟ ہمارے پاس پیسے نہیں، ہم گھوم رہے ہیں، ہم پیسے کما نہیں رہے. کون بنائے گا لڑکیوں کے لیے سیپریٹ کالج یونیورسٹی؟ آج ہمارے ہزاروں نہیں بلکہ کئی ہزار نوجوان بغیر کسی گناہ کے، بغیر کسی جرم کے جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں. ان کی رہائی کے لیے وکالت کا خرچہ کون دے گا؟ کون سی ضرورت ہماری پوری ہو رہی میرے بھائیوں؟ کون اس کی ضرورت کو پوری کرے گا؟ تڑپ رہے ہیں، ان کی بیویاں تڑپ رہی ہیں، ان کے بچے بلک رہے ہیں. 10 سال ہو گئے، 15 سال ہو گئے، اللہ کی قسم کوئی گناہ نہیں کیا ہے. اس ظالم حکومت نے ان کو سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا ہے. پیسے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں. اللہ کے بندو، ان کا سہارا کون بنے گا؟ اللہ کے بندو، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے جو محنت کرتے تھے. اور یاد رکھو میرے بھائیوں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر واقعہ میں نے بتایا، اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو سکھایا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. اور دنیا کو پہلے اللہ نے رکھا. اے اللہ ہم کو دنیا میں حسنہ دے اور آخرت میں بھی حسنہ دے اور عذاب النار سے محفوظ رکھ. اور اللہ کے نبی محمد رسول اللہ فرماتے ہیں، المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف. طاقتور مومن اللہ کو زیادہ پسند ہے کمزور مومن سے. طاقتور صحت کے اعتبار سے طاقتور، مال کے اعتبار سے طاقتور، علم کے اعتبار سے طاقتور، محنت کے اعتبار سے طاقتور، یہ ساری طاقتیں اس میں داخل ہیں. اسی طریقے سے میرے بھائیوں، آج بہت سارے عشر مبشرہ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ لوگ اموال کی تجارت کرتے تھے، محنت کرتے تھے، اور اتنا مال تھا ان کے مال کو آج گنا نہیں جا سکتا ہے، جس میں عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام. اور سلیمان علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے وہ دولت دی اور وہ بادشاہت دی، وہ حکومت دی جو آج تک دنیا میں نہ کسی کو ملی ہے، نہ قیامت تک ملنے والی ہے. اللہ کے بندو، اسی طریقے سے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام برابر 2 چیزوں سے پناہ مانگتے تھے. فقر و فاقہ کشی، ہمیشہ نماز میں تشہد میں سلام پھیرنے سے پہلے اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر، کفر سے اور فقر سے پناہ مانگتا ہوں. اور اللہ کے نبی علیہ السلام اس چیز کی بھی بہت دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ تبارک و تعالی، ہمیں تو کسی طریقے سے قرض کے بوجھ، ان ساری چیزوں سے ہماری حفاظت فرما. اور ایک چیز کی اور دعا کرتے تھے، اے اللہ تو ہمیں سستی اور کسل اور کاہلی سے ہماری حفاظت فرما. سستی سے بھی، کاہلی سے بھی. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ عبد الرحمن بن عوف صحابی ہیں، مکہ کے تھے، مہاجر صحابی ہیں. جب یہ مدینہ ہجرت کر کے آئے، ابھی میں نے عبد الرحمن بن عوف کا نام لیا ہے کہ بتاتے ہیں کہ اتنا مال تھا کوئی گن نہیں سکتا تھا اس کو. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ جب مدینہ آئے ہجرت کر کے، سب کچھ سارا معاملہ کاروبار مکہ میں رہ گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مواخات کرائی کس سے؟ سعد بن ربیع الانصاری سے. سعد بن ربیع الانصاری کو ان کا بھائی بنایا. مواخات جو کرائی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، سعد بن ربیع نے کہا اہلاً و سہلاً، آئیے، یہ میرا مال ہے. وہ بھی بہت مالدار صحابی تھے. آدھا مال آپ کا اور آدھا میرا، اور میرے پاس جو بیویاں ہیں ان بیویوں میں سے بھی میں کچھ کو طلاق دے دیتا ہوں اور آپ شادی کر لیجئے. کیا کہتے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ کہتے بارک اللہ فی اہلک و مالک، اللہ تعالیٰ تمہارے اہل میں مال میں برکت دے. دلونی علی السوق، مجھے مارکیٹ بتا دو، مجھے مارکیٹ بتا دو. میں آپ پر ڈیپینڈ نہیں رہنا چاہتا، میں محنت کرنا چاہتا. اور پھر اس کے بعد جو ہے کیا نام ہے، گئے مارکیٹ میں تو سبحان اللہ
جو انہوں نے بزنس اور تجارت شروع کی تو اللہ اکبر کہ مرتے وقت اتنا مال اتنی دولت تھی 8-10 سالوں میں کہ ان کے مال کو گنا نہیں جا سکتا تھا۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں عروہ ابن جعد انصاری کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو 2 درہم دیا، کہا جاؤ ایک بکری خرید کر کے لاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی گئے اور ایک بکری خریدی 1 درہم میں، 1 درہم دیا، کہا ایک بکری خرید کر کے لاؤ۔ اس کے بعد راستے میں آئے تو وہ بکری انہوں نے 1 درہم میں بیچ دی۔ یہ دو بکریاں لائے تھے تو 1 درہم میں انہوں نے بیچ دی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس ایک بکری بھی لے کر کے آئے اور 1 درہم واپس بھی لے کر کے آئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے قصہ پوچھا تو کہا کہ نبی میں ایسا پیش ہوا ہے معاملہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی برکت کی۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ مٹی بھی بیچتے تھے تو بہت فائدہ اٹھاتے تھے۔ میرے بھائیوں اس چیز کی مذمت کی ہے اسلاف کرام نے کہ ہم اور آپ بیٹھے رہیں اور محنت نہ کریں۔ چنانچہ عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں لا يقود احدكم عند طلب الرزق ويقول اللهم ارزقني فقد علمت ان السماء لا يمطر ذهبا ولا فضة۔ لوگوں تم میں سے کوئی آدمی اپنے گھروں میں نہ بیٹھا رہے، کہتے گھروں میں نہ بیٹھا رہے روزی حاصل کرنے سے اور کہے اللہ روزی دے دے، جانتے ہو کہ آسمان سے سونا اور چاندی کی بارش نہیں ہوگی، آپ کو محنت کرنی پڑے گی۔ سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے تابعی ہیں، بہت بڑے محدث ہیں، 7 فقہائے صحابہ میں تابعین میں سے ہیں جن کے فتویٰ کا چرچا تھا اس زمانے میں۔ یہ کہتے ہیں میرے بھائیوں کہ اللہ کے بندو یاد رکھو اس آدمی کے اندر خیر نہیں ہے جو مال کو جمع نہ کرے تاکہ اس سے اپنی عزت کو بچائے اور اسی طریقے سے امانت کو ادا کرے اور صلہ رحمی کرے۔ آپ کا رشتہ دار تڑپ رہا ہے، کینسر کی بیماری ہو گئی، آپ تو کہہ کر کے چھٹی لیتے میرے پاس نہیں ہے۔ کیوں نہیں بھائی آپ کے پاس؟ نہیں آپ کہیں جاتے رہے ہو، میں تو بھی ریٹائرڈ ہو گیا، میں ابھی تو کچھ کرتا نہیں ہوں، میں کیسے علاج کے لیے اس کو مدد کروں؟ کیوں نہیں میرے بھائیوں؟ آپ کیوں ریٹائرڈ ہو گئے ہو؟ کیوں نہیں محنت کرتے ہو اللہ کے بندو تاکہ بیماروں کی خبر گیری کرو، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ آپ کے کسی بھائی کے بیٹی کی شادی ہے، اس کے اوپر بہت بڑا خرچہ ہے، اس کے بیٹے کی شادی ہے، آپ کے بھائی کے پاس گھر نہیں ہے، آپ کے پاس اچھا گھر ماشاءاللہ ہے، آپ کیوں اس کی مدد نہیں کر پاتے ہو؟ آپ ریٹائرڈ ہو کر کے کیوں بیٹھ گئے ہو؟ تو میرے بھائیوں اسی طریقے سے ابراہیم النخعی سے سوال کیا گیا اس آدمی کے بارے میں جو نمازیں پڑھتا ہے نفلی اور تجارت کو چھوڑ دیتا ہے، تو کہا کہ نہیں، جو تجارت کرے امانت دار تاجر وہ زیادہ افضل ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا کہ ایک آدمی آیا اور کہا کہ بس میرے لیے اتنا کافی ہو جاتا ہے، بس اتنا کہا، ارے جاؤ مارکیٹ میں محنت کرو اور جاؤ اس سے صلہ رحمی کرو، رشتہ داری کو جوڑو۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ عکاظ، مجنہ اور ذوالمجاز یہ سب کے سب زمانے جاہلیت میں سپر مارکٹ تھے۔ مکہ میں عکاظ، ذوالمجنہ اور اسی طریقے سے یہ ذوالمجاز یہ سپر مارکٹ تھے۔ تو جب حج فرض ہوا اور صحابہ کرام حج کرنے لگے تو پہلے وہاں بزنس تجارت کرتے تھے، تو ان لوگوں کو ایسا لگا کہ حج کے موسم میں ہم بزنس تجارت کی بات نہیں کر سکتے ہیں، ہم بزنس تجارت نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے وہ ان مارکیٹوں میں نہیں جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، اے لوگوں کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ تم حج میں بھی تجارت کرو، تم حج میں بھی پیسہ کماؤ، اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ حج کرتے ہوئے بھی آدمی تجارت کر سکتا ہے اور باقاعدہ اللہ نے آیت نازل فرمائی۔ لہذا میرے بھائیوں اپنے آپ کو مشغول کرو، محنت کرو۔ میں کہتا ہوں آپ مہینے میں 10,000 روپے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ آپ اس لائق کیوں نہیں بنتے کہ آپ 1 لاکھ روپیہ خرچ کرو؟ جو 1 لاکھ خرچ کرتا ہے 10 لاکھ کیوں نہ خرچہ کرے؟ سخت ضرورت ہے کہ ہم حلال روزی کمائیں اور تجارت کو اپنائیں اور پرافٹ کو اور انویسٹ کو بنائیں اور اس طریقے سے معاش کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ کسی کو میرے بھائیوں کوئی لمٹ نہیں طے کرنی چاہیے، جتنا کما لو، جتنا اللہ کے راستے میں خرچ کر دو، واللہ کم ہے۔ میں نے آپ کو 1-2 مثالیں دی کہ آج سخت ضرورت ہے پیسے کی، آج سخت ضرورت ہے مال کی، لیکن ہمارے پاس مال نہیں ہے۔ ہماری لڑکیوں کے ایمان کو بچانے کے لیے، ہماری لڑکیوں کی عزت کو بچانے کے لیے، ہمارے جو ہے کیا نام ہے نوجوانوں کو ان کو ظلم اور جو ہے تکلیف سے بچانے کے لیے ہمارے پاس مال نہیں ہے۔ لہٰذا ہمارے وہ نوجوان جو بیکار بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے وہ بھائی جو بیکار بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے لیے میرے بھائیوں ان کی آوازوں کو سنو، ان کی ضرورت کو محسوس
محسوس کرو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو اللہ نے حلال روزی کے راستے اپنائے ہیں اس کو روزی حاصل کرو۔ آپ وہی روزی حاصل مت کرو جو حرام روزی، خلاص اس سے اپنا کوئی لینا دینا نہیں۔ حرام روزی کے قریب نہیں جانا ہے، بھیک مانگ کر کھا لیں گے مگر حرام روزی نہیں کھائیں گے۔ حلال روزی میں جتنی ترقی کر جاؤ اتنا کم ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العزت ہمیں اور آپ کو حلال روزی کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم، علیکم رحمۃ اللہ۔ الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين۔ اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين۔ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه الغفور الرحيم، والحمد لله رب العالمين۔